اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے. میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا. میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے, اس کشمیر کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے, کشمیر ڈائسپورا کو دکھاؤں گا. دھاندلی ہوئی ہے تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اگر آپ اپنے لوگ لگائے ہیں, حکومت آپ کی ہے, پولیس آپ کے انڈر ہے, پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تو پھر واحد حل یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں. دھاندلی کے خلاف ملک کا اعلان. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن میں اپنی شکست تسلیم کرے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان. کیا نور مقدم کیس میں فوری انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان سے. نور مقدم کیس کے وکیل شاہ خاور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. آزاد کشمیر الیکشن میں تحریک انصاف ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکی ہے. 25 نشستوں پر کامیابی کے بعد پارٹی میں مشاورت جاری ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود, سردار تنویر الیاس یا پھر کوئی اور کون ہوگا وہ جو آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم ہوگا. دوسری جانب مسلم لیگ نون الیکشن کے نتائج ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کل مریم نواز نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ کسی صورت اینڈ ویلکم بیک. آج مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں پری پول دھاندلی کی گئی ہے. کل ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات کی گئی تھی, آج اس کو باقاعدہ آفیشلی کہہ دیا گیا. جو حیدر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت کا جو چہرہ ہے وہ میں پوری دنیا کو دکھاؤں گا. ایک دھواندار پریس کانفرنس میں لیٹس واچ راجہ فاروق حیدر. اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے. میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا. میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے, اس کشمیر کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے, کشمیر ڈائسپورا کو دکھاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہ ہمارے ساتھ یہ مطلب ہے, یہ مذاق ہے یہ کہ مجھے لوگوں کو ڈینائی کیا جائے ان کے رائٹ آف ووٹ سے فری سے. ایک طرف آپ فیٹف کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے جو آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, تھوڑا پیسہ لگا یہ کیا آپ نے رواج ڈالا ہے آزاد کشمیر کے اندر, ہماری سیاست کے اندر, کہ پیسے کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ایمان خرید سکے. ڈاکٹر بابر اعوان مشیر وزیر اعظم برائے پارلیمانی امور ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. یہ جو ابھی آپ نے سنا راجہ فاروق حیدر, آپ گھبرائے ان کی بات سن کر؟ وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی حکومت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فریحہ. پہلے میں ایک سٹریک آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جسٹ ان 30 سیکنڈ. آپ کو یاد ہے کہ ہندوستان کا ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کا ایک مفرور وزیر اعظم, دونوں نے وہ جنگ جس کے اندر سے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان نے اور حوالدار لالک جان نے نشان حیدر لیے, اس کو دونوں نے ایک ہی لفظ اس کے استعمال کیا, وہ ہے مس ایڈونچر. ون. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ مودی کے ساتھ کون خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا, کس نے جندال کو اسلام آباد سے مری لے جانے کے لیے, اوپر ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے اور نیچے اس کی گاڑیاں دوڑ رہی تھی اور اپنے گھر میں وہاں بھی اس کو انوائٹ کیا, کس نے مودی کو بغیر ویزے کے اور را کا جو NSA کے ایڈوائزر سمیت, جو را کا ہیڈ ہے اس سمیت, اور مودی ان کے گھر میں گیا بغیر کسی امیگریشن کے. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ کون ہے جس کا اصل چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے, کہ وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جس کو یہاں دہرایا نہیں جا سکتا, مائیں بہنیں بچے سنتے ہیں گھروں میں آپ کی آواز جا رہی ہے. تو وہ چہرہ تو دیکھا ہوا ہے لوگوں نے, اور جو عمران خان ہے اس کا چہرہ بھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. عمران خان کا چہرہ اس طرح سے دیکھا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دکانوں, کمپنیز اور مارکیٹوں کے نام عمران خان کی تصویر لگا کے انڈین فوج کی موجودگی میں, اور وہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, وہ لوگ امید رکھتے ہیں اپنے سفیر سے. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے, انہوں نے 3 باتیں کی, میں شارٹ کامنٹ کر دیتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا there is no serious charge, آپ لوگوں نے, اور ریگنگ, there is no serious charge. میں سب کو ڈیل کر دیتا ہوں 3 لائنوں میں. پہلی لائن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تحریک چلاؤں گا. یہ تحریک چلاتے وقت اس نے تحریک, نواز شریف جب سزا ہوا تب تحریک چلائی, جب وہ ملک سے بھاگا اس نے کوئی تحریک چلائی, یا
ये उसी तरह का जुलूस आएगा जिस तरह से शहबाज शरीफ का जुलूस किया था जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। तहरीक में ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनको लोग जानते हैं। एक दूसरा ये है कि ये तो हमसे तो नहीं आ रहे फरिया, ये रिकॉर्ड तो दुरुस्त करें, ये हारे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे तो ये नज़दीक भी नहीं है। पीपल्स पार्टी के हाफ हैं ये, यानी उनके घुटनों तक ये पहुंचे हुए हैं। हमारे तो 25 सीटें हैं और अभी जब स्पेशल सीटें आएंगी तो उसके बाद आप सूरत हाल और देखेंगे। आखिरी जो इन्होंने कहा कि मैं मकबूजा कश्मीर में डॉक्टर साहब इन पर्टिकुलर, क्योंकि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ये काफी सेंसिटिव एरियाज हैं, इंटरनेशनल इनके ऊपर नजर है। फ्राइडे वो दिन है जिस दिन आप लोग एहतजाज करते थे मोदी के खिलाफ, वो कह रहे हैं फ्राइडे को अब हम एहतजाज करेंगे, तो ये मैसेज क्या जाएगा दुनिया को? फाटक का वो खुद नाम ले रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का कह रहे हैं। I object on this idea and sentence and whosoever utters this कि वो एक दो बड़े सेंसिटिव इलाके हैं। एक भारत की तरफ से गैर कानूनी तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर है, वादी है, और दूसरा एक आज़ाद खित्ता है जम्मू कश्मीर है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहली बात। दूसरा ये है कि ये इन्होंने उसके लिए रास्ता कानूनी मौजूद है कि ये इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं। दो ये क्या, ये तो हारे पीपल्स पार्टी से, हमारे तो नजदीक ही नहीं है, ये किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी इनसे गलत बात करें कि एहतजाज वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ करे? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैं उन तक पहुंचा दूंगी, ये बात पहुंच गई होगी बल्कि। लेकिन जो आपने कहा तरीकाकार है इलेक्शन कमीशन, उसके हवाले से भी सुन ले एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। इमरान साहब चैंपियन बनते थे कि वोट खोलो और थैले खोलो, हमारे लोग रीकाउंटिंग की दरखास्तें दे रहे हैं। LA 37 के अंदर जहां 312 वोटों से जबरदस्ती वो अपना उम्मीदवार जितवाया गया है, कुछ पोलिंग स्टेशंस में जो नतीजे के वोट हैं वो कास्ट होने वाले वोटों से ज्यादा हैं, और ये सब सबूत रिटर्निंग अफसर को दिए गए और फिर वो अपने हुजरे में गए और वहां पर पता नहीं क्या हुआ, आके उन्होंने सब दरखास्तें मुस्तरद कर दी। डॉक्टर साहब इस इल्ज़ाम का क्या जवाब, बल्कि इल्ज़ामात की लिस्ट है, क्या जवाब देंगे? पहला जवाब ये है कि ये जो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, किसने लगाया? इन्होंने खुद। दूसरा ये है कि मेंबर किसने लगाया? इन्होंने खुद। तीसरा ये है कि उसका पूरा अमला किसी ने लगाया? इन्होंने खुद। चौथा ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ज़रा ये पूछिएगा ज़रूर अगर कोई आए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ बैठ के कर रहे हैं? कहाँ बैठ के कर रहे हैं? होटल में तो नहीं कर रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकारी इमारत में हो रही है। वो सरकारी वसाइल अभी तक इस्तेमाल कर रहे पिछला प्राइम मिनिस्टर और कुछ लोगों ने छोड़े हैं, और ये सारा का सारा जो भी इस वक्त इनके इर्द गिर्द है वो भी सारा अभी तक सरकारी है। तो ये सारा कुछ इनका तैयार किया हुआ था, जिसमें से एक फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। मीडिया ने भी देखा, सोशल मीडिया ने देखा, वॉच डॉग्स ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि इमरान खान कहते थे कि हल्के खोलो। हाँ, वो कहते थे, वो जो 4 हल्के कहते थे खोलो, उनमें से 3 मैं उसमें उस वक्त PTI का मैं मेंबर नहीं था, इसके बावजूद मैं उनका वकील था PTI का। वो 3 हल्के वो तो खुले, उनके अंदर से जो निकला वो सारी कौम ने देखा। तो आप जाए ना उस फोरम पे जिस पे हम गए थे। हम पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे, जस्टिस नासरुल मुल्क ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने कहा कि 40% के करीब, और उन्होंने 40 धांधलियाँ भी बताई और कहा कि अगरचे मुनज़्ज़म नहीं थी लेकिन धांधली स्कैटर्ड थी, हुई है। दूसरा, हम फिर गए इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन लेके। दिस इज व्हाट प्रिसाइसली व्हाट आई एम सेइंग, यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि वो फोरम है जिसके पास आप जाएं और जाके हल्के खुलवाएं। अच्छा, फर्ज करें कि आपके सारे के सारे 6 के 6 हल्के खुल जाएं, तो आप तो पीपल्स पार्टी के घुटने से ऊपर ही नहीं आ सकते। गवर्नमेंट को क्या फर्क डालेंगे? PTI को क्या फर्क पड़ेगा? हमारी मेजॉरिटी को क्या फर्क पड़ेगा? नथिंग। सो जो ट्वीट भी की, लेट्स वॉच दैट वीडियो। ये इलीगल हो रहा है ना। ये आगे से अगर किसी ने हमें कहा भाई आप क्या कर रहे थे उधर, तो फिर हम क्या जवाब दें? हाँ ना, पूछेंगे ना। ये कोई इलीगल तो नहीं है, जितने एजेंट है ना, ये गैर बंदे हैं ना सर। इनको सिर्फ 2 वोट एजेंट होते हैं, बंदे हैं सिर्फ मौजूद है। नहीं, बंदे की तरफ मौजूद नहीं है ना, अभी उधर स्टेट से हो रहा है।
بابر امان صاحب اس پیک کی کیا جگہ ہے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ایف سی کے اہلکار نے ان کو دی ہے یہ ویڈیو, اس پہ انویسٹیگیشن ہی کروا لے. جی کروائے گا نا, الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کروائے گا, اور تو کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرا سکتا, اس لیے کہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے. ایک جن کا آپ نام لے رہے ہیں, نواز شریف کی بیٹی کمال نہیں کرتی, ویڈیو کی کتنی ماہر ہے, ہر جگہ اس کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں, کبھی ابا کے حق میں بنتی ہے, کبھی ان کے حق میں بنتی ہے, اور کبھی کوئی اور ویڈیو بنتی ہے. یہ جو سارا ان کی جو ٹوٹل پالیٹکس ہے 2 حصوں پہ مشتمل ہے نواز فیملی کی. پہلا یہ کہ پاکستان کا جو بھی دشمن ہے اس کو گالی بکنے والا ہے, مقبوضہ کشمیر پہ اوپر جو حملہ کرنے والا ہے, مقبوضہ کشمیر پہ فوج کی چڑھائی کرنے والا ہے, ان کے حقوق شین کے آئین کو تبدیل کرنے والا ہے, اس سے بھی یہ ملتے ہیں, اور جو پاکستان کو گالی بکتا ہے اس کو بھی یہ ملتے ہیں. اور دوسرا ان کا پکا ایجنڈا اور پیٹنٹ ایجنڈا وہ ایک ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف. آپ وہ جو نام لے رہی ہیں, ہمیں کیا پتا کہ کون کس جگہ کی ہے, یہ ان کا کام ہے, وہ بتائیں, اور یہ جا کے ثابت کریں, الیکشن کمیشن میں پٹیشن دیں اور کہیں کہ یہ دھاندلی فلانی حلقہ فلانا ہے, ڈسٹرکٹ فلانا ہے, کانسٹیچوئنسی نمبر فلانی ہے, اور اس کے اندر ہمارا کینڈیڈیٹ فلانا تھا جس کے خلاف یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ایویڈنس پیش کریں نا, کسی نے ان کو روکا ہوا ہے. کون بنے گا پرائم منسٹر, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ جو 2 سرپرائز دینے جا رہے ہیں پرائم منسٹر, یہ تو پرائم منسٹر کا اختیار ہے, وہ غالباً کل تک آ سکتا ہے نام کوئی سامنے. ایک بات, اور دوسرا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہ جتنی گفتگو آپ نے اور سوال مجھ سے پوچھے ہیں نا, یہ الیکشن کی دھاندلی سے متعلقہ ہے. الیکشن کی دھاندلی کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ جلسہ کر کے, جلوس کر کے, پتھر مار کے, اور جا کے کسی جگہ احتجاج کر کے؟ آنسر از نو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں. اسی کے لیے تو ہم الیکٹرل ریفارمز لے کے آئے, اور اسی کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشینز وہ استعمال کی جائیں, اور اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے 1 کروڑ جو پاکستانی ہیں ان کو بھی آئی ووٹنگ کے ذریعے سے شریک کیا جائے پاکستان کے. اور وہ اس وقت میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کے اس شو کے حوالے سے کہ آئیں, بیٹھ کے اس کا راستہ روکتے ہیں سارے, کہ کسی کے پاس رستہ ہی نہ رہے کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ جی دھاندلی ہو گئی, کوئی کہہ سکے الیکشن چوری ہو گیا, کوئی کہہ سکے ووٹ پہ ڈاکہ پڑ گیا. وہ کیسے رکے گا؟ پریس کانفرنس سے نہیں رکتا. جی پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں, پاپولر ووٹ کی بات کرتے ہیں, کچھ یہ ایک انہوں نے ویڈیو پیش کر دی ہے, اور پھر جو علی جن کو ایڈریس کیا بریک. اینڈ ویلکم بیک. آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو ایک بار پھر فواد چودھری کے ہمراہی الیکشن کمیشن گئے تھے تاکہ آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کروائی جائے, جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تھینک یو فریحہ, 100% ممکن ہے. اور آج بریفنگ دی ہے کیبنٹ کا, جو پہلا ایجنڈا تھا وہ یہی تھا. بریفنگ دی ہے EVM کے اوپر اور الیکٹرل ریفارمز کے اوپر میں نے بھی, اور جو EVM ہیں ان کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں جو پروگریس ہوئی ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ EVM اگلے آنے والے کچھ دنوں میں وہ پہلے کیبنٹ دیکھے گی, اور اس کے بعد پھر ہم دونوں ہاؤسز کو دکھائیں گے, اور پھر پبلک کے لیے بھی وہ ایک جو پروٹوٹائپ بنا ہے اس کو ہم پبلک کرنے لگیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے لا بن چکا ہے, نیشنل اسمبلی نے پاس کیا, اس سے پہلے ہم نے پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کیا تھا صدر صاحب نے. تو اب وہ سینٹ کی کمیٹی کے پاس ہے, اور سینٹ کی کمیٹی 2 لاز ہیں جو ایگزامن کر رہی ہے. ایک الیکٹرل ریفارمز کا ایکٹ جو ہم نے بنایا, اور دوسرا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے اور آئی ووٹنگ کے لیے اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. 3 ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, آخری جو ہے 2018 کی ہے, جس میں ڈاکٹر الوی جو صدر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اس وقت ایز ون آف دی پٹیشنر سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کوئی احسان نہیں کرے گا, یہ اس کو انیبل کرنے کے لیے قانون سازی اب ہم نے کی ہے.
دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نعرہ ہے ہمیشہ کہ گڑبڑ ہو گئی، خراب ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانکلی ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ووٹنگ ہو. اور دنیا میں 2-3 بڑے مثالیں ہیں جو امریکن الیکشن سمیت جب دھاندلی کا الزام آیا تو انہوں نے ووٹ کھول کے سامنے رکھ دیے. اب بھی جو ابھی پہلی گفتگو میں آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، یہ مینول سے ثبوت پیدا ہوتے ہیں نا جی. اگر کوئی ہو بھی جینون کوئی ہو بھی، اگر مان لیا جائے کہ کوئی فیکٹ ہے تو فیکٹ پروو کرنے کے لیے ان کو جانا پڑے گا. جب اب مشین ہوگی تو مشین خود بولے گی، اس لیے کہ مشین میں جو ووٹنگ کا ریکارڈ ہے وہ 2-3 جگہ رکھا جائے گا. اور بند کر دیا آپ نے، فیک ووٹ بنوا لیے، ہر طریقے کی بات کی جا سکتی ہے. یہ روک نہیں سکتی ان الزامات کو. نہیں، دھاندلی کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی. اب تینوں باتیں جو آپ نے کی کہ سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ جی جعلی ووٹ بن گئے، اس کے لیے ہم نے الیکٹرل ریفارمز جو لے کے آئے اس میں 1 ووٹ بنے گا پورے پاکستان میں. جب ہم فریہ ادریس یا بابر اعوان ڈالیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا ووٹ پہلی جگہ کسی بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا. دوسرا ووٹ کسی بھی جگہ پورے پاکستان میں نہیں بن سکے. اسی ریفارم میں ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ نادرا کو جو ڈیٹا ہے، یعنی آئیڈینٹی کارڈ ایک ہی ہو سکتا ہے نا، 2 تو نہیں ہو سکتے میرے آپ. ایک جس کا آئیڈینٹی کارڈ ہوگا اس کا ووٹ بھی ایک ہوگا. ایک جگہ رجسٹر ہو گیا پاکستان میں، باقی سب جگہ سے وہ اس دھاندلی کی فیسلٹی سے محروم ہو گیا. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ شور کیا جا سکتا ہے. جب شور کریں گے تو وہ جو الیکٹرانک مشین ہے اس کے اندر ایک پیپر لگا ہوا ہوگا جو ہر ووٹ کو ریکارڈ کرتا جائے گا. ایک ووٹر کو کارڈ دیا جائے گا، وہ دوسرا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ خود مینولی بھی اس کو دیکھ سکے گا، میکینیکلی بھی وہ کاؤنٹنگ ہوگی. اس لیے وہ سب کے سامنے مشین پہلے خالی ہوگی، پھر اس میں پیپر لگے گا اور وہ ساری ووٹنگ ہوگی. وہ ایک نہیں ہوگا کہ اگر کوئی اس میں تو یہ نا ایک اگر باکس اٹھا کے کوئی بھاگ گیا تو سارا کچھ ختم ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایک مشین آئیڈینٹیفائی کرنے والی ہے اس کا پورشن، اور دوسری ووٹنگ کا. یہ تو دیکھیں تو صحیح نا، پہلے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے وہ چیز اس کو ہم اچھی نہیں سمجھتے جو ہم نے ابھی نہیں دیکھی. سینگ از بلیونگ. کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں. ہماری میجورٹی ہے. نیگوسیشن سکلز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کھل کے کہا اور میں نے بھی کھل کے کہا، میں اس لا کو لیڈ کر رہا ہوں دونوں ہاؤسز میں. ہم نے کھل کے کہا اور اسپیکر صاحب نے ہمارے کہنے اور اپوزیشن کے مشورے سے پھر ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی کی بھی ایک میٹنگ ہو چکی ہے. اب لا اگر تو ایز اٹ از پاس ہوتا ہے جس کے چانسز کم ہوتے ہیں، دوسرا ہاؤس لازماً اپنی نظر سے اس کو دیکھتا ہے. امینڈمنٹ ہوئی تو پھر یہ لا واپس آئے گا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں. تو وہ کمیٹی جو نیشنل اسمبلی میں سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے وہ ابھی دیکھنا چاہے، تب دیکھنا چاہے، سینٹ میں سے پاس ہونے کے بعد دیکھنا چاہے، تینوں آپشن ان کے لیے کھلے ہیں. اس لیے گورنمنٹ فورتھ رائٹلی اور پوری دیانتداری کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ یہ قانون کسی ایک پارٹی کا اور کسی ایک الیکشن کا اور کسی ایک گروپ کا نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو شروع ہوا ایک سلسلہ اس کا کوئی خاتمہ ہو، اور خاتمے کا اس کے علاوہ اگر کوئی ذریعہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بجٹ سپیچ تھی کنکلوڈنگ سیشن کی اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو وہ دیں. تجاویز جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں اس کمیٹی کی سینٹ کی، اس میں کچھ آئی ہیں، ان کو ہم نے وہاں بیٹھ کے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. جو تجاویز آ رہی ہیں اس کو گورنمنٹ ڈائجسٹ کرے گی اور ان تجاویز کو جو تجاویز ماننے کے قابل ہیں ڈیفینیٹلی ان پہ کنسنسس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور جو ماننے کے قابل نہیں ہے پھر دوسرا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. 1 مین ووٹ سے یہ پاس ہونا ہے، 1 ووٹ کی میجورٹی سے پاس ہونا ہے. پھر دوسرا راستہ جو آئینی اور قانونی ہے اور پارلیمانی ہے وہ یہ کھلا ہوا ہے حکومت کے لیے. اس لیے کسی طریقے سے بھی یہ بند گلی میں نہیں جائے گی قانون سازی، یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. رائٹ. سو کانفیڈنس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا مدت مکمل کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں. اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پر ڈیڈ لاک کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کی بہت ساری کیا اس معاملے پر بھی ہونے کا خدشہ ہے؟ پہلے تو ڈیڈ لاک پیدا ہوئے ہیں، یو آر رائٹ، اور یہ جو ہی ختم ہوئے ابھی کچھ عرصہ رہتا تھا تو میری منسٹری کے ذریعے سے چونکہ یہ ساری جاتی ہے چیز پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو ہم نے انفارم کیا تھا. اور یہ ٹینیور ختم ہونے کے بعد بھی تو ایک میرے خیال میں
चांस ये भी है, एक चूँकि पंजाब के हैं और एक केपी के, ये 2 मेंबर्स हैं, जो एक खातून थी और ये पंजाब के जो थे वो हमारे वकील दोस्त थे, वो रिटायर हो गए। तो इनकी जगह पे लाने के लिए कंसेंसस पहले नाकाम हो तो फिर कोई डेडलॉक होगा ना, अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर वो दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं फिर 2 और हैं, उसके अलावा कमेटी भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी, वो अभी शुरू होगा तो फिर देखा जाएगा। मेरे ख्याल में ये ईद की छुट्टियों की वजह से ये था इंतज़ार, तो अब शुरू हो जाएगा वो प्रोसेस किसी भी वक्त। जारी है कि नतीजा लग रहा है, और वो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं क्योंकि उनका मौकफ ये है कि धांधली हुई है कि रिजल्ट जो आना है नेक्स्ट इलेक्शन का वो मोर और लेस आप ही के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। आप एग्री करते हैं? फरिया देखिए, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, लेट्स नॉट टॉक एज अ पार्टी। हम दोनों जी 2 साल जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन कॉमन सेंस की एक बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई जोर लगाना होता तो जो इतना ढोल बजाया जाता था कि जी आ रहा है फलां जगह इलेक्शन आ गया, ज़िमनी इलेक्शन, तो हुकूमत जोर लगा के ज़िमनी इलेक्शन जीतती ना, ऐसा नहीं हुआ किसी जगह पे भी। और जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि जो ये सारी बहस कल्मिनेट होती है एक पॉइंट पे, पॉइंट ये है कि जो इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि धांधली रुकनी चाहिए, सारों का नारा है वो धांधली रुकनी चाहिए, उसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी को हम लेके आएंगे। इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर का है उसके 2 सबक हैं। पहला सबक ये है कि टेक्नोलॉजी की अशद ज़रूरत है और ये कौमी ज़रूरत हो गई है, इसलिए इसको लाजमन आना चाहिए EVM को, एक इसका पहलू। दूसरा इसका पहलू ये है कि इससे ये तय हो गया है कि वो जो सुबह से लेकर शाम तक ढोल पीटते थे ना कि ये हुकूमत तो कहीं है ही कोई नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है और ये हुकूमत को कोई वोट नहीं देगा, इनकी आंखें खुलनी चाहिए थी जिस दिन। आपको याद है कि सर्वे आया और सर्वे एक इंडिपेंडेंट इदारे ने किया, कोई गवर्नमेंट ने सर्वे नहीं किया या PTV ने सर्वे नहीं वो किया था या PTI ने वो सर्वे नहीं किया था। उस इदारे ने कहा कि 67% लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं। अगर आप रिजल्ट्स देखें तो वो ट्रांसलेट हुए हैं जो वो सर्वे था उसमें से, और वो अगर कोई लिखा हुआ दीवार पे भी नहीं पढ़ना चाहता, और अब उनको दीवार पे नजर आना शुरू हो गया, इसलिए कि जो उनकी तकरीरें थी उसमें सिवाय इल्ज़ामात के और दिल आज़ारियों के कुछ नहीं था। इमरान खान ने फ्यूचरिस्टिक बात की है, फ्यूचरिस्टिक कश्मीर के लोगों को पसंद आई, और जिस तरह से फ्यूचर आप देखें ना, दुनिया में कितने ममालिक हैं, 5 ममालिक में हम आते हैं जिन्होंने कोविड को सही तरह से कंट्रोल किया अल्लाह की मेहरबानी से। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ सबसे, मैंने इसके लिए उतारा हुआ है, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, हर वक्त इसको पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, क्योंकि फोर्थ वेव इज सीरियसली ऑन द वे। बड़ा अच्छा मैसेज आपने दे दिया। और एंड डेल्टा वेरिएंट जो है वो 70% कहा जा रहा है कि शायद NCOC के मुताबिक बातें बताई, कुछ बातें रह गई हैं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। बातें रह गई हैं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, 1 मिनट है हमारे पास। 1 मिनट लेना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, जिस तरह मैंने कहा कि कोविड में से हम 5 ममालिक में से एक हैं, हमारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंडस्ट्री चल पड़ी है, हमारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो फॉरेन से आती है हमारे पास रेमिटेंसेस, वो आपकी हाईएस्ट हैं इस वक्त सारे वो इशारे जो सारी दुनिया जिनके तरफ देख के कह रही थी कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे बर्बादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये किसने स्टीयर किया? एक वो शख्स है जिसको अभी 3 साल अगले महीने में होंगे, ये उसने सारा करके दिखा दिया, और वो लेके आ गया ये वाला रिफॉर्म का पैकेज भी, जिसमें एक एक्ट है और एक दूसरा एक्ट है जो EVM और आई वोटिंग वाला है। दूसरी तरफ कहने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने 30 नूर मुकद्दम केस जिसने पूरे माशरे को हिला कर रख दिया है, जूं उस केस की मजीद तफसीलात हो रहे हैं। मुल्जिम जाहिद जाफर गिरफ्तार है, जो कि एक कारोबारी इदारे के डायरेक्टर है और एक थेरेपी वर्क्स नामी इदारे के साथ भी मुंसलिक रहा है। इस केस के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन जो सबसे ज्यादा डर है लोगों को वो ये है कि क्या जस्टिस वाकई होगा। हमने देखा बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है वक्ती तौर पर, मगर जब भी लोगों के जज्बात थोड़े थोड़े कम होना शुरू होते हैं
تو پھر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں، اور یہ خدشات یقیناً ابھی بھی لوگوں کو موجود ہیں۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اس کیس کی، کچھ میں آپ کو جلدی بتاتی ہوں جو کہ نئی تفصیلات آئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق کل امریکی سفارت خانے کے عملے نے ظاہر جعفر سے ملاقات کی۔ سفارت خانے نے پولیس سے ملزم سے ملاقات کی درخواست کی تھی کیونکہ وہ امریکہ اور پاکستان کی دوہری شہریت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ پیش بھی ہوئے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات بتائی کہ آئی ایم این امریکن سٹیزن۔ پولیس کے اعلیٰ اسرار نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا اور ملاقات کے لیے ایک سینئر پولیس آفیسر کے آفس میں ہوئی۔ ملاقات کے پہلے مرحلے کے دوران سفارت خانے کے عملے نے پولیس کے 2 سینئر افسران کی موجودگی میں ملزم سے ملاقات کی۔ دوسرے مرحلے میں ملاقات پولیس افسران کی عدم موجودگی میں ہوئی۔ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کی ٹویٹ بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا in a foreign country US citizens are subject to that country's law. When Americans are arrested abroad, the embassy can check on their well-being and provide a list of lawyers, but court proceedings or affect their release. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Thank you so much for joining us on this program. شاہ صاحب کیا یہ معاملہ آخر تک نہ جا سکے؟ نہیں فریہ، میں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ ابھی آپ نے بات کی کہ امریکن ایمبیسی کے کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ملزم جو ہے یہ اگر امریکی شہریت بھی رکھتا ہے، جو جس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو ملنا چاہتے ہیں، اس کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اور سلوک تو نہیں ہو رہا، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کیس کے میرٹس کا تعلق ہے، وہ امریکن ایمبیسی ہو یا دنیا کے کوئی بھی ایمبیسی ہو یا کسی بھی ملک کا شہری ہو، وہ جو اس نے جرم کیا ہے اس کی جو تفتیش ہونی ہے، اس کے ساتھ جو قانونی رویہ رکھا جانا ہے وہ وہی رکھا جانا ہے جو پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اپنے شہریوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی غیر ملکی پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پہ عملداری کا جو ہے وہ پابند ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو جیسے ایک پاکستانی شہری کو اس کو قانون کے سامنے لانا پڑے گا، اسی طرح اس کو بھی لانا پڑے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ملاقات اگر ہوئی ہے جی اس سے کوئی فرق پڑے گا، اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا۔ یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے۔ جو ابھی تک معاملات سامنے آئے ہیں، کس کو آپ کے خیال سے سزا ملنی چاہیے اور کیا سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جو قتل کا اس وقت جو الزام ہے وہ جو ظاہر جعفر ہے اسی کے اوپر ہے۔ جہاں تک ان کے والدین کا تعلق ہے، ان کے ملازمین کا تعلق ہے، یا وہ جو تھیراپی سینٹر کے لوگ ہیں، ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ جب ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جرم ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے اس کو چھپایا، اس کی شہادت چھپائی، اس کی انفارمیشن جو ہے وہ پولیس کو نہیں دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو اطلاع دے دیتے بر وقت پولیس کو، تو پولیس اگر آ جاتی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے جو ہے وہ حادثے سے کم از کم بچایا جا سکتا تھا اس لڑکی کو۔ تو ان کے خلاف جو جرائم ہیں وہ ہیں دفعہ 201 جو کہ شہادت چھپانے کا ہے، یا اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی نے اس میں اعانت جرم جو ہے وہ کی ہے۔ تو جو اس وقت سر دست جو 302 کا جو مقدمہ ہے قتل کا، وہ تو ظاہر جعفر کے اوپر ہی ہے، باقیوں کے اوپر جو ہے وہ شہادت چھپانے کا یا پولیس کو بر وقت اطلاع نہ دینے کا ہے۔ اعانت جرم میں پھانسی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو دفعہ ویسے تو دیکھیں اس میں تو سزا جو قتل ہے، قتل عمد، اس کی تو جو سب سے زیادہ سزا ہے وہ تو سزائے موت ہے یا عمر قید ہے۔ تو وہ اگر ثابت ہو جائے یہ ساری چیزیں، ویسے جتنے شواہد اس وقت تک پولیس نے اکٹھے کیے ہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں جو چالان سبمٹ ہوگا عدالت میں اور وہ اس کو صحیح طریقے سے پروسیکیوشن ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ملزم جو ہے وہ سخت سے سخت سزا سے بچ سکتا ہے۔ سو موٹیو ابھی تک کیا نظر آ رہا ہے؟ آواز شاہ خاور صاحب
मोटिव मर्डर है। शाखावत साहब से दोबारा बात हो रही है। ये भी बताते चलूं कि सीसीटीवी फुटेज में मनकुला नूर मुकद्दम को पहली मंजिल से नीचे गिरते हुए देखा, और वो जो नूर मुकद्दम है वो ऊपर से गिरने के बाद दरवाजे की तरफ भी दौड़ी। फुटेज में मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को नूर मुकद्दम के पीछे जाते हुए भी देखा गया है, नूर मुकद्दम के पीछे जाते हुए भी देखा गया है पुलिस के ज़राए के मुताबिक। और उस फुटेज में मुल्जिम जाफर मन क्या है, एक गार्ड भी नजर आ रहा गया है, एक गार्ड भी नजर आ रहा है फुटेज में, लेकिन उसने मुल्जिम जाफर को रोकने की कोशिश नहीं की। फुटेज के मुताबिक मुल्जिम ज़ाहिर जाफर दरवाजा बंद कर देता है। फुटेज के मुताबिक बहाली मरकज की टीम काफी देर बाद मुल्जिम के घर पहुंची तो उन्हें कॉल की गई थी। 4 बजे बताया गया था मुलाजिम थी, 4 बजे बताया गया था मुलाजिम की तरफ से अकॉर्डिंग टू दैट लीक वीडियो। और जो कॉल थेरेपी वर्क्स वाले कहते हैं उनको 7 बजे या 6 बजने में 7 बजने में कुछ मिनट पहले मुल्जिम नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। खावर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अभी तक मोटिव क्या लग रहा है आपको? बदला लेना था? जी शाखावर साहब, अभी तक मोटिव क्या नजर आ रहा है इस मामले में? देखिए जी, मोटिव तो जो उसका पहला बयान है मुल्जिम का जब उसको गिरफ्तार किया गया